بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لائبریری آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سورہ البروج میں اصحاب الخدود کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے۔ اس علاقے پر بنی امیہ نے صدیوں تک حکومت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کے علاقے میں یہودیوں کی حکومت رہی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال قبل شروع ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد اصحاب الخدود کا واقعہ پیش آیا۔ واقعے کو 2500 سال گزر چکے ہیں۔ یہاں کا حاکم ایک جادوگر کا خاص مرید تھا۔ وہ اس جادوگر کی ہر بات مانتا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ بادشاہ عقیدے کے اعتبار سے یہودی تھا، مگر اسلام سے اتنا دور تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کھو بیٹھا تھا اور پوجا شروع کروا دی تھی اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے بندوں کی آزمائش کرتا رہا ہے اور ہر دور میں دین کی تجدید ہوتی رہی ہے۔ ایک دن جادوگر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اب میں خاصا بوڑھا ہو چکا ہوں، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے کوئی ذہین و فطین بچہ مل جائے جسے میں اپنا کالا علم منتقل کر سکوں تاکہ مرنے کے بعد وہ میرا جانشین بن سکے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسی ذہین لڑکے کو منتخب کر کے اسے جادوگر کا شاگرد بنا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور ایک نہایت ذہین لڑکے کو جادوگر کے سپرد کر دیا گیا۔ لڑکا صبح سویرے اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے کالا علم سیکھتا۔ راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ ایک دن وہ راہب سے ملا تو اسے اس کی باتیں بڑی اچھی لگیں۔ وہ راہب عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ اس لڑکے نے کچھ وقت اس راہب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ وہ اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیتا۔ اس طرح وہ کالا علم بھی سیکھتا رہا اور راہب سے علم ربانی بھی حاصل کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جادوگر کا علم شیطان کا راستہ ہے، جبکہ راہب کا راستہ رحمان کا راستہ ہے اور حقیقتاً یہی صراط مستقیم ہے۔ ایک دن وہ نوعمر لڑکا بازار میں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اور خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے راستہ عبور نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی خاصی تعداد وہاں جمع ہے۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج وقت ہے کہ میں دیکھوں گا کہ راہب کا معاملہ جادوگر سے بہتر ہے کہ نہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ جادوگر کی نسبت تجھے زیادہ پسند ہے اور زیادہ راضی کرنے والا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر جائیں۔ یہ دعا مانگ کر اس نے اس خوفناک جانور کو پتھر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی دیو ہیکل جانور ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور وہ آنے جانے لگے۔ لڑکا بازار سے سیدھا راہب کے پاس پہنچا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ راہب بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بیٹے، اب تم مجھ سے بھی بڑھ کر ہو، مگر عنقریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور لڑکے کی کرامات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے پاس اندھے آتے تو وہ ان کا علاج کرتا اور وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے۔ اس طرح اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ بادشاہ وقت کا ایک خاص درباری تھا۔ وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا اور ایک دن نابینا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کا کافی علاج کرایا مگر فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے اسے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت سارے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحائف اور سامان تمہارے ہوں گے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں بینائی عطا کر دے۔ بادشاہ کا خاص درباری اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اپنے فضل سے شفا دے دی اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ اب وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا خاص جانشین دوبارہ دیکھنے لگا ہے تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بینائی کون واپس لایا؟ وہ کہنے لگا، میرے رب نے مجھے دوبارہ بینائی عطا کی۔ بادشاہ جو خود کو ہی رب سمجھتا اور کہلواتا تھا، بادشاہ نے کہا، ارے میں نے کب تمہاری بینائی درست کی؟ خاص جانشین نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے نہیں، بلکہ میری نظر اس رب نے درست کی ہے جو میرا بھی اور آپ کا بھی رب ہے۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے درباری کی اس گستاخی پر اسے سخت سزا دی اور اس پر تشدد شروع کر دیا کہ وہ توحید سے انکار کر دے، مگر اس نے استقامت اختیار کی۔ اس درباری کو سزائیں ملتی رہیں۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ توحید کا شوشہ کہاں سے پھوٹا اور آخرکار تشدد کے دوران درباری نے لڑکے کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ اس لڑکے کو جانتا تھا۔ اس نے اسے بلا بھیجا۔ لڑکا بادشاہ کے دربار میں کھڑا تھا۔
بادشاہ اپنے جاہ و جلال اور تکبر کے ساتھ لڑکے سے مخاطب ہوا۔ ہاں تو اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم نے اندھوں سمیت جان لیوا بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا علاج کر کے ان کو شفا دینا شروع کر دی ہے۔ لڑکے نے بادشاہ کو جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو کیا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو اندھیری کوٹری میں ڈلوا دیا اور اس سے تحقیق کی کہ اسے توحید کا درس کس نے سکھایا۔ نہایت ظالمانہ تفتیش کے نتیجے میں لڑکے نے مجبوراً راہب کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دیر میں بادشاہ کے کارندے راہب کو دربار میں پکڑ کر لا چکے تھے۔ بادشاہ نے اس کو توحید کے انکار کا حکم دیا۔ راہب نے بادشاہ کو صاف جواب دیا کہ وہ توحید سے کسی بھی صورت ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ صرف تنہا و یکتا رب کی ہی عبادت کرتا رہے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس راہب کو آرے سے چیر دیا جائے، چنانچہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بادشاہ نے اس شخص سے بھی دین چھوڑنے کے لیے کہا جس کی آنکھوں کی روشنی لڑکے کی دعا سے واپس آئی تھی۔ اس شخص نے بھی آنکھوں کی بینائی کے ساتھ ساتھ شعور کی بھی بینائی پا لی تھی، لہٰذا بادشاہ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر چلا دیا گیا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب بادشاہ نے لڑکے کو دین سے پھرنے کا حکم دیا۔ لڑکے نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ کو سخت طیش آیا۔ اس نے اسے اپنے سپاہیوں کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پوچھنا کہ اپنے دین کو چھوڑتا ہے کہ نہیں، اگر انکار کرے تو پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ چوٹی پر پہنچ کر بچے نے دعا کی، اے اللہ، تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ پہاڑ لرزنا شروع ہو گیا، سب کے سب پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے، جبکہ لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا، تو کیسے بچ گیا؟ اور جنہیں میں نے تجھے پہاڑی سے گرانے کے لیے بھیجا تھا، کیا انہوں نے تجھے نہیں گرایا؟ لڑکے نے جواب دیا، ان کے مقابلے میں میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سمندر میں پھینک دیا جائے اور حکم دیا کہ اگر یہ عقیدہ توحید سے انکار کر دے تو واپس لے آنا، اور اگر توحید پر قائم رہے تو سمندر میں پھینک دینا۔ لڑکے نے سمندر پر پہنچ کر وہی دعا کی، اے اللہ، تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ چنانچہ وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے۔ لڑکا پھر سے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہا، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ کام نہ کرے جس کا میں تجھے حکم دوں، وہ کام کر لیا تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا کام ہے؟ لڑکے نے کہا، سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر، پھر مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا، اور پھر ایک تیر نکال اور یہ پڑھ، اللہ کے نام سے۔ بادشاہ نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے تیر کمان کے درمیان رکھا، پھر لڑکے کی طرف پھینکا۔ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا جہاں تیر لگا تھا، اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ سے اس کے حواریوں نے کہا، دیکھ وہی ہوا جس سے تو ڈرتا تھا، اب تو سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام گلیوں کے دہانوں پر کھندقیں کھودی جائیں اور ان میں آگ جلا دی جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو اپنے نئے دین سے باز آ جائے تو اسے چھوڑ دو، ورنہ اسے اس میں پھینک دو۔ لوگوں نے دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان کھندقوں میں چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ آئی، وہ آگ میں چھلانگ لگانے سے جھجکی تو بچہ بول اٹھا، ماں صبر کر، تو یقیناً حق پر ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے کے بعد ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ لڑکے کے قتل کے بعد اہل نجران نے لڑکے کے دین یعنی دین نصرانیت کو قبول کر لیا تو زونو اس اپنے لشکر سمیت ان کے پاس آیا۔ اس نے انہیں یہودیت قبول کرنے کی دعوت دی اور انکار پر قتل کی دھمکی دی۔ لوگوں نے یہودیت قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر انہیں آگ میں جلایا اور بعض کو تلوار سے ان کا قتل عام کیا، اور حتیٰ کہ 20,000 کے قریب انسان قتل ہوئے۔ چنانچہ زونوس اور اس کے لشکر کے بارے میں اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ خندقوں والے ہلاک کیے گئے بڑی ایندھن والے تھے، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے اس کے علاوہ کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، جو بڑا زبردست نہایت قابل تعریف ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔